سکون آئے گا؟ نہیں، اللہ کا مبارک کلام کہہ رہا تمہارے خلاف حالات کا شکنجہ کس دیا گیا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے۔ مسلمانوں یہ دین آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں سے نکلتا بچا رہا ہے، تو اس لئے مسلمانوں العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین عظام، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ قبول فرمائے۔ آپ سے بھی حضرات مبارک بادی کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ حضرات نے اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی ضروریات کو چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مدرسے کی محبت میں، مدرسے والوں کی محبت میں، اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں آپ سبھی حضرات مبارک بادی کے مستحق ہیں۔ ایک درخواست یہ ہے کہ سبھی حضرات موبائلوں کو بند کر لیں، یہ ویڈیو بنانا، فوٹو کھینچنا حرام ہے۔ قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت عذاب فوٹو کھینچنے والوں کو دیا جائے گا، تو اس لیے کوئی بھی بچہ فوٹو نہ کھینچے، ویڈیو نہ بنائے۔ میں موضوع تو لے کے کچھ اور آتا ہوں، لیکن اکثر جگہ جب بچے فوٹو کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں تو موضوع کو بھی بدلنا پڑتا ہے۔ میرے محترم، آپ نے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں جو موبائل دیا ہے، آ جائیں ماشاءاللہ، آپ کریے یہ مفتی صاحب، یہ مہمان دے جی، کہیں جانا جلدی سے چلے گئے، مفتی صاحب کو دے دو، پردھان رانا جی ہیں جی۔ اچھا، رانا جی کتنے دیے؟ 11 دیے جی انہوں نے، 6 نقد دے دیے، 5 بعد میں جائیں۔ اچھا اچھا، ملاقات کرنی چاہو تو بلا دو۔ کیا نام بتا؟ بھائی مہتاب، بھائی مہتاب رانا جی، 1 منٹ ملاقات کر لے، 1 منٹ آ جائیں، اللہ کے بندے آ جائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تیری جوانی میں برکت دے دے، اللہ تجھے حاجی بنائے، نمازی بنائے، لاعلاج بیماری سے بچائے، پریشانی سے بچائے، ڈاکٹروں سے بچائے، عدالتوں سے بچائے، اللہ تیری خوشی میں سکون برکت دے دے۔ یہ 11,000 روپے کتنے ہیں یہ نقد؟ 6,000، 5 آ جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ تھوڑا کم آپ کی حیثیت سے نہیں، تھوڑا بڑھا دیں، تھوڑا سا کتنے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 21 کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے بھائی محمد مہتاب رانا جی، یہ جا رہے، کوئی ضروری کام تھا، انہوں نے ماشاءاللہ 5,000 روپے تو نقد آ گئے، 21,000 روپے یہ دیں گے بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ آمین تو کہہ لے، اللہ لاعلاج بیماروں سے بچائے، پریشانی سے بچائے، ڈاکٹروں سے بچائے، عدالتوں سے بچائے۔ مولا ہمارے بھائی صاحب کی نسلوں کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جیسے بچے پیدا فرما دے، تمہارے خوش میں سکون برکت دے، ماشاءاللہ۔ تو میرے محترم، میں عرض کر رہا تھا، اچھا ایک بات بتاؤ، قرآن کی محبت میں کون کون آیا؟ وہ ہاتھ اٹھائے، کون کون آیا قرآن کی محبت میں، قرآن کریم کی محبت میں، مدرسے کے سب آئے؟ جو بات کہی جائے گی مانو گے؟ ایک مرتبہ کھڑوں کے دکھا دو، سبھی ہزار کھڑوں کے دکھا دو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ان بچوں کو تھوڑا سا ایک طرف کر دیں، یہاں سے
ان بچوں کو تھوڑا سا ادھر ایک طرف کر لیں, تھوڑا آگے کو آ جائیں. جو بھی قرآن کی محبت میں آیا تھوڑا وہاں نہ بیٹھے, کوئی بھی نوجوان وہاں نہ بیٹھے. بھائی آواز تھوڑا صحیح رہا, میرا گلا پہلے ہی سنتا. سبھی آ جائیں, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. آ جائیں سبھی حضرات, آگے کو آ جائیں, آ جائیں سبھی حضرات, آگے کو آ جائیں. کوئی بھی نوجوان, کوئی بھی بچہ پیچھے نہ رہے. جو بھی اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں آیا اس کے سامنے جگہ خالی نہ رہے. بس دیکھیں کس کے سامنے جگہ خالی ہے. آ جائیں ماشاءاللہ. اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے, تمہیں بیماری سے بچائے, پریشانی سے بچائے, ڈاکٹروں سے بچائے, عدالتوں سے بچائے. آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, تھوڑا آگے کو آ جائیں. حرکت میں برکت ہے, کر لیں, ہمت سے کر لیں. ماشاءاللہ, اللہ تمہارا. آ جائیں. یہ ہمارے بھائی جو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں وہ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں. اللہ تمہیں حاجی بنا دے, نمازی بنا دے, دین کا داعی بنا دے, لالا بیماروں سے بچائے, پریشانیوں سے بچائے, ڈاکٹروں سے بچائے. آ جائیں سبھی حضرات, آ جائیں, آ جائیں. بھائی تھوڑا ہمت سے کر لیں, تھوڑی سی ہمت سے کر لیں. آ جائیں ماشاءاللہ, آ جائیں سبھی حضرات, آ جائیں. وہ ہمارے بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہ بھی آ جائیں, تھوڑی سی ہمت کر لیں. آ جائیں ماشاءاللہ, آ جائیں. دیکھیں محترم, آ جائیں سبھی حضرات. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے لیے, قرآن کے لیے, ایمان کے لیے میرے تیرے نبی حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. آپ کے چہرے کو برا کہا, اس چہرے کو لوگوں نے برا کہا جس چہرے کی قسم اللہ کے قرآن نے کھائی ہے. اس چہرے کو لوگوں نے برا کہا جس چہرے کے بارے میں جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا, 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے آرام کر رہے تھے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کبھی میں عرش کے چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی میں فرش کے چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی میں آسمانوں کے چاند کو دیکھتا ہوں, تو کبھی میں میرے تیرے نبی حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ قسم ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, آسمانوں کے چاند سے زیادہ میرے تیرے نبی حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوبصورت نظر آ رہا تھا. لوگوں نے اس چہرے کو پتھر مارے جس چہرے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے قرآن نے قسم کھائی. ایک مرتبہ میرے تیرے نبی حضور علیہ السلام مکے کی گلی کے اندر اعلان کیا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ایک پتھر ادھر سے آتا ہے, میرے تیرے نبی حضور علیہ السلام کی پیشانی پر لگتا ہے. میرے تیرے نبی حضور علیہ السلام مکے کی گلی کے اندر اعلان کرتے ہیں, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ایک پتھر ادھر سے آتا ہے, میرے تیرے نبی حضور علیہ السلام کی پیشانی پر لگتا ہے. میرے تیرے نبی حضور علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے جا رہے, لوگ پتھر مارتے ہوئے جا رہے. کسی نے جا کر کے گھر میں کہہ دیا آپ کے ابا کو پتھروں سے مارا جا رہا. گھر میں کوئی مردان کی صورت موجود نہیں. آپ کی صاحبزادی نکل کر کے آئی, دیکھا میرا ابا کا چہرہ مبارک خون سے آلود ہے, میرے ابا کے کپڑے خون سے آلود ہے. آ کر کے چمٹ جاتی ہے اور سر سے اوڑھنے کو اتارتی ہے, اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے, ایک ٹکڑا اپنے سر پر رکھتی ہے, ایک ٹکڑے سے میرے نبی حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کو صاف کرتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے, اے میرے ابا آپ کب تک یہ مارے کھاتے رہو گے, اے میرے ابا آپ کب تک یہ پتھر کھاتے رہو گے, اے میرے ابا آپ کب تک یہ تکلیف برداشت کرتے رہو گے. تو میرے نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے میری بیٹی رو نہیں, اے میری بیٹی رو نہیں, ایک دن آنے والا ہے کہ تیرے ابا کا لایا ہوا دین گھر گھر پہنچ کر رہے گا. مسلمانوں, آج ہمارے گھروں کے اندر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے, سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جب ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں, کھڑا ہو کر کے کھانا چلتا ہے, پٹاخے بازی ہوتی ہے, آتش بازی ہوتی ہے, اور جو ہے جس کے یہاں شادی ہوتی ہے ابا بھی خوش ہوتا ہے. آج تیرے بیٹے کی بارات جا رہی ہے. مسلمانوں, آج تیرے بیٹے کو بھی کپڑوں سے باہر ہوتا ہے, وہ بھی کپڑوں سے باہر ہوتا ہے, اور جو ہے کوئی 20,000 کے اور کوئی 50,000 کے آتش
बازی کرتا ہے, آتش بازی کرتا ہے. مسلمانوں وہاں پر جو ہے آپ تو آپے سے باہر ہیں کہ لوگ تیری تعریف کر رہے ہوں گے. آج جو ہے تیرے بیٹی کی بارات جا رہی. مسلمانوں ہم نے ان کانوں سے سنا ہے کہ عورتیں گالیاں تک دیتی ہیں جب کسی کے یہاں کوئی بچہ سویا ہوا ہوتا ہے اور آ کر کے کسی نے پٹاخے بازی کی, آتش بازی کی, وہ ہدکتا ہے, وہ ڈرتا ہے, تو ماں کہتی ہے خدا تیرا بیڑا غرق کر دے, تو نے میرے بیٹے کی نیند کو خراب کر دیا ہے. مسلمانوں آج ہمارے گھروں کے اندر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یاد رکھنا قیامت کا منظر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قیامت کے روز دیکھیں گے میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام حوض کوثر پر تشریف فرما ہے. حضرت علیہ السلام بھی دیکھیں گے میرا امتی آ رہا ہے, فرشتے آئیں گے اور ڈنڈا مارتے ہوئے پٹائی کرتے ہوئے واپس ہٹا رہے ہوں گے. میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام فرمائیں گے اے فرشتوں آنے دو, میرا امتی آ رہا ہے. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ واقعی آپ کا امتی ہے, مگر وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے تیرا دین مٹ رہا تھا اور یہ تماشا بن کر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. یا رسول اللہ واقعی آپ کا امتی ہے, مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے تیری سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور یہ تماشا بن کر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. تو میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام فرمائیں گے اے فرشتوں ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو. جب میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام یہ کہہ دیں گے کہ میری آنکھوں سے دور کر دو, اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ یہ زندگی جو گزر جائے گی اچھی طرح سے کپڑا نہیں تب بھی گزر جائے گی, اچھی طرح سے جھونپڑا نہیں تب بھی گزر جائے گی, اچھی طرح سے کھانے کو نہیں تب بھی گزر جائے گی. مسئلہ آخرت کا ہے. جب میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام یہ کہہ دیں گے کہ میری آنکھوں سے دور کر دو, اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ مسلمانوں آج ہمارے گھروں کے اندر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے, سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مسلمانوں ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے آتش بازی کی جاتی ہے, کوئی بھی نوجوان اور کوئی بھی ذمہ دار, کوئی بھی بستی کا ذمہ دار یا پردھان جی کوئی بھی کھڑا ہو کر کے ایک فائدہ بتلا دے. کسی کا پیٹ بھرتا ہے اور ایک دنیاوی فائدہ ہوتا ہے یا کوئی دینی فائدہ ہوتا ہے, کوئی نوجوان ایک فائدہ بتلا دے, ایک فائدہ, ہاں پیسہ برباد ہوتا ہے. مسلمانوں پیسے کے اندر آگ لگائی جاتی ہے. اگر مدرسے کے بارے میں کہا جائے کہ 50,000 روپیہ کون دے گا تو ہماری زبان بند ہو جاتی ہے, ہمارا دل حرکت کرنا چھوڑ جاتا ہے. مسلمانوں ایک دو زخم نہیں جسم میں سارا چھلنی, درد حیران اٹھے تو کہاں سے اٹھے. مسلمانوں آج گھر گھر آگ لگ رہی ہے, گلی گلی آگ کے شعلے اٹھ رہے, ہم سب خواب غفلت میں پڑے میٹھی نیند کا مزہ لے رہے. اے مسلمانوں ان ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد, کانوں سے سننے کے بعد, عقل سے سمجھنے کے بعد ہم اندھے گہرے اور گونگے کیوں ہو جاتے ہیں؟ مسلمانوں یاد رکھو سماج کا سدھار, معاشرے کی اصلاح تبھی ہوگی جب میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں خلوص کے ساتھ لگ جائیں گے. سماج کا یہ ناسور اگر یہ بڑھتا رہا اور اس پر روک لگانے کی کوشش نہ کی تو خدا کی قسم چاہے وہ کوئی مسجد کا امام ہے, چاہے مدرسے کا مدرس ہے, چاہے کوئی امیر صاحب ہے, چاہے کوئی حاجی صاحب ہے, چاہے کوئی نمازی صاحب ہے, چاہے کوئی پردھان جی ہے, چاہے کوئی پیسے والا ہے, وہ کوئی بھی ہے, قیامت کے روز اللہ کے پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا اگر اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, خبردار تم میں سے ہر شخص نگراں ہے, ہر شخص ذمہ دار ہے. اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا, اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑا, دین سے جوڑا, علماء سے جوڑا, مدرسے سے جوڑا, جماعت سے جوڑا, مسجد سے جوڑا, تمہارا بیٹا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا, سلام ماں کو مل رہا ہوگا. تمہارا بیٹا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا, ثواب باپ کو مل رہا ہوگا, ثواب محلے کے ذمہ داروں کو مل رہا ہوگا, ثواب مدرسے کے لیے محنت کرنے والوں کو مل رہا ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ تم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا, علماء سے دور رکھا, قرآن سے دور رکھا, جماعت سے دور رکھا, مسجد سے دور رکھا, تمہارا بیٹا شراب خانے کے اندر پہنچ گیا تو یاد رکھنا ارے اس کا جو ہے اس کی سزا اس کی ماں نے بھگتنی پڑے گی, اس کی سزا اس کے
बाप ने भुगतनी पड़े। क्यों? क्योंकि अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझा है। मुसलमानों, आप हजरात ने एक वाक़या सुना होगा, बनी इस्राइल का वाक़या है, फज़ाइल अमाल के अंदर वाक़या सुना होगा। अल्लाह ने कहा, ओ जिब्रील जाओ फला बस्ती को उलट दो। जिब्राइल इस्लाम तशरीफ लाए, और देखा एक अल्लाह के रहा, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा। कहा मौला तेरा एक बंदा तेरी तारीफ बयान कर रहा, तेरा जिक्र कर रहा। कहा सबसे नीचे रखना, सबसे नीचे रखना, उसे अपना फिक्र है, मेरे बंदों का फिक्र नहीं। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की खातिर मक्के से ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ के लोगों ने आपका पत्थरों से इस्तेमाल किया, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि आपके अंदर जो है इतने पत्थर मारे कि जिसमें अतहर का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था कि जो जहां पत्थर ना लगा हो। इतने पत्थर मारे कि जिसमें अतहर का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था जो जख्मी ना हुआ हो। अतः किताबों के अंदर आपके अंदर 4000 पहलवानों की ताकत थी। एक रिवायत के मुताबिक आपके अंदर 10,000 पहलवानों की ताकत थी, मगर इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि आप में चलने की हिम्मत ना रही, आप में चलने की ताकत ना रही। मुसलमानों, आप जो है कहना भी आसान है, अरे सुनना भी आसान है। जब पत्थर लगता जब मालूम होता है कि दर्द क्या होता है। एक सहाबी साथ में है, गोद में उठाते हैं, बराबर में जाकर के लिटा देते हैं। हज़रत जिब्राइल इस्लाम तशरीफ लाए और फरमाया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सारे मंजर को देखा है, आप इजाजत दे दें ताकि इन पहाड़ों को मिलाकर ताइफ वालों का नाम और निशान मिटा दिया जाए। मेरे तेरे नबी हज़रत इस्लाम ने फरमाया, ओ जिब्रील मैं इंसानियत को बर्बाद करने के लिए नहीं आया, मैं तो इंसानियत को आबाद करने के लिए आया हूँ। मुसलमानों, इस दीन के लिए, इस कुरान के लिए मेरे तेरे नबी हज़रत इस्लाम को पत्थर मारे गए। एक मर्तबा अबू सुफियान ने कहा, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा सिला, इतना बड़ा इनाम मुझे किस वजह से मिला है? यानी फतह मक्के के मौके पर जंगे बदर से लेकर के और फतह मक्का तक जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, अक्सर में अबू सुफियान का हाथ रहा। अबू सुफियान चाहता था कि मुसलमानों को मिटा दिया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए। नऊज़ुबिल्लाह, मेरे तेरे नबी हज़रत इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। तो फतह मक्के के मौके पर ऐलान हुआ कि अबू सुफियान के मकान के अंदर जो दाखिल हो जाए उसे अमान है, उसे अमान है। अबू सुफियान ने कहा, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा सिला, इतना बड़ा इनाम मुझे किस वजह से मिला? तो मेरे तेरे नबी हज़रत इस्लाम ने फरमाया, अबू सुफियान एक मर्तबा मेरी बेटी रोटी उठा रही थी, रास्ते में तुम जाता है, तूने मेरे बेटी का हाथ पकड़ा और ये कहा, तुझे किसने मारा? मेरी बेटी ने कहा, मुझे अबू जहल ने थप्पड़ मारा, मुझे अबू जहल ने थप्पड़ मारा। अबू सुफियान तुम मेरी बेटी का हाथ पकड़ा, अबू जहल के पास जाता है, अबू जहल से कहा, अबू जहल तेरी गैरत कहाँ चली गई? तेरा ज़मीर मर चुका। अबू जहल अब तेरा हाथ मोहम्मद के घराने की औरतों पर उठने लगा, बच्चों पर उठने लगा। अबू जहल कान खोल करके सुन ले, आज के बाद अगर तेरा ये हाथ मोहम्मद के घरानों की औरतों पर उठा तो तेरे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया जाएगा, तेरे खिलाफ तेरे हाथ को तोड़ दिया जाएगा। अबू सुफियान ये उस एहसान का बदला। मुसलमानों, इस दीन के लिए, इस कुरान के लिए जो आज हमारे नौजवानों की जिंदगियों से निकलता हुआ जा रहा है। मेरे तेरे नबी हज़रत इस्लाम की साहबजादों को तलाक़ें मिली हैं, तलाक़ें दी गई हैं। एक जो है मुसलमानों, थोड़ा अपने सीने पर हाथ रखो। अगर किसी बेटी को तलाक हो जाए तो खून के आंसू रोने पड़ते हैं, खून के आंसू रोने पड़ते हैं। माँ छुप छुप कर रोती है, अब्बा छुप छुप कर रोता है। मुसलमानों, मेरे तेरे नबी हज़रत इस्लाम की दो साहबजादों को तलाक़ें दी गई इस दीन के लिए, इस कुरान के लिए, इस ईमान के लिए। अबू तालिब के पास मक्के के कुछ लोग आए, कहा अबू तालिब अपने भतीजे को समझा ले, खुदा की बात करना छोड़ दे।
یہ نہ کہے اے خدا کی بات کرنا چھوڑ دے۔ ابو طالب نے بھتیجے سے کہا بھتیجے سرداری چاہتا ہے سرداری حاضر ہے، خزانہ چاہتا ہے خزانہ حاضر ہے، لڑکی چاہتا ہے انگلی رکھ دے آج ہی نکاح کر دیں گے، لیکن یہ نہ کہ اے خدا سب کچھ کر سکتا ہے، 360 کچھ نہیں کر سکتے، لات و حبل کچھ نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب آپ کے چچا نے یہ کہا کہ تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک مان لے، تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک مان لے، تو پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور یہ کہا اے میرے چچا میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دے، اے میرے چچا میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے، اے میرے چچا محمد ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے مگر خدا کی توحید کے پرچم کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مسلمان آج کہاں جا رہا ہے؟ مسلمان کون سے راستے پر جا رہا ہے؟ مسلمانوں آج مسلمان آپ جو ہے ارے 3 سال کے لڑکے سے لے کر کے ہر سائز کے لڑکے کو دیکھ لیجئے، 3 سال کے بچے سے لے کر کے تینوں چاروں سائز صاف کر دیں گے، ایسا معلوم پڑتا ہے جیسا کہ جنگلی مرغا رہا۔ ارے مسلمانوں بالکل یہودی اسٹائل، بالکل یہودی اسٹائل۔ ارے 3 سال کے بچے کو کیا پتا ہے یہودی اسٹائل کسے کہا جاتا ہے؟ 4 سال کے بچے کو کیا پتا ہے یہودی اسٹائل کسے کہا جاتا ہے؟ 5 سال کے بچے کو کیا پتا ہے یہودی اسٹائل کسے کہا جاتا ہے؟ ارے یہودی اسٹائل میں لانے والا اگر کوئی ہے اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اور پھر کہتے ہیں مسلمانوں پر حالات آ رہے۔ مسلمانوں جب تم نے اسلام کا مذاق بنا رکھا ہے، جب تم نے اسلام کو پامال کر دیا ہے تو حالات کیسے نہیں آئیں گے؟ مسلمانوں آج مسلمانوں کی اکثریت مسلم ہے، مومن نہیں۔ اگر مومن ہوتی تو خدا کی قسم مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار نہ ہوتا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، افسوس نہ کرو، ہمارا وعدہ اللہ کے رہا ہمارا وعدہ ہے سب سے بلند تم ہوں گے ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان کامل ایمان ہوگا۔ سب سے بلند تو امریکہ ہے، سب سے بلند تو برطانیہ ہے، سب سے بلند تو یورپ ہے، سب سے بلند تو اسرائیل ہے۔ آج امت مسلمہ کی جو پٹائی ہو رہی اور امت مسلمہ کے اوپر جو عذاب آ رہا یہ اللہ کی اجازت سے آ رہا، اللہ کی اجازت کے بغیر تو ایک پتا بھی جنبش نہیں کھاتا۔ مسلمانوں اور یاد رکھنا، نکل کر لے جانا، یہ عذاب جاری رہے گا، یہ عذاب جاری رہے گا جب تک کہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع نہ کریں گے، جب تک کہ مسلمان اللہ سے توبہ کرنے والے، معافی مانگنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے اور گڑگڑانے والے نہ بنیں گے، یہ عذاب جاری رہے گا جب تک کہ مسلمان میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنے والے نہ بنیں گے۔ مسلمانوں یہ عذاب جاری رہے گا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس ایمان کے لیے میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام نے مارے کھائی، پتھر کھائے۔ آج مسلمان کون سے راستے پر جا رہا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ لوگوں جتنے حالات آ رہے اور جتنی پریشانی آ رہی یہ سب تمہارے اپنے کرتوتوں کے نتائج ہیں۔ تم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، زمین اور آسمان کے تیور پتلا رہے، تمہارا خدا تم سے روک چکا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے۔ او مسلمانوں جب ہم غور کرتے ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ پایا جاتا ہو۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کھاتے ہیں، اگر کسی سے قرض لیا نہ دینے کا جذبہ ہمارا ہے، جوا سٹے بازی اور نشے کی لت ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے، تو پھر مسلمانوں تم یہ بتلاؤ تمہارے گھروں کے اندر چین آئے گا، سکون آئے گا؟ نہیں۔ اللہ کا مبارک کلام کہہ رہا تمہارے خلاف حالات کا شکنجہ کس دیا گیا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے۔ مسلمانوں یہ دین آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے، تو اس لیے مسلمانوں وقت اجازت نہیں دے رہا، دل تو چاہتا ہے کہ اور بھی کہا جائے مگر وقت اجازت نہیں دے رہا، مجبوری یہ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے خدا کے واسطے سبھی حضرات عہد کریں، وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سب میرے نبی حضرت علیہ السلام کے طریقے کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا
فرمائے۔ خیر ہم سب یہاں پر جو جمع ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان رسول رہتے ہیں، مہمان رسول۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، کاندھلے کا واقعہ، کاندھلے کا ابھی جیسے لاک ڈاؤن لگا تھا سب سے زیادہ اثر مدرسے پر آیا، مدرسے والوں پر آیا، پڑھنے پڑھانے والوں پر آیا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ پہلے بھی قحط پڑا تھا، ایک مرتبہ پہلے بھی قحط پڑا تھا، اور جو ہے یہ راشن مدرسے سے ختم ہو گیا، راشن جو تھا وہ مدرسے سے ختم ہو گیا۔ مدرسے والوں نے بچوں کی چھٹی کرنی پڑی، بچوں نے چھٹی کرنی پڑی، مدرسے والوں نے بچوں کی چھٹی کر دی۔ دو چار بچوں کو روک لیا کسی وجہ سے، جو ہے ایک روز ایسا ہوا کہ چراغ بھی بند ہو گیا، چراغ کے اندر تیل ڈلتا تھا اور جو ہے تیل ختم ہو گیا، اب چراغ بند ہو گیا۔ اب لائٹ کا زمانہ تو نہیں تھا، انورٹر بیٹرا تو نہیں تھا، وہاں تو جو ہے چراغ جلتا تھا۔ جب تیل ختم ہو گیا تو ایک لالا کی دکان سامنے ہے، آج بھی وہ لالا کی دکان آج بھی ہے، وہاں مٹھائی کی دکان، چائے کی دکان، آج اس کے پوتے پڑپوتے اس کی دکان ہے، وہ اسی طرح سے لالا کی دکان چلی آ رہی ہے۔ ایک طالب علم لالا کے پاس گیا اور یہ کہا سیٹھ جی آپ یاد دے دیں تاکہ میں اس چراغ کی روشنی میں جو باہر کو روشنی آ رہی ہے میں اس میں سبق یاد کر لیا کروں گا۔ سیٹھ جی نے کہا ٹھیک ہے، اس چراغ کو باہر کر دیا اور ایک اسٹول رکھ دیا کہ اس میں بیٹھ کے یاد کر لیا کر۔ اگلے روز جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز جب ہوئی اور امام صاحب نے سلام پھیرا، وہ لالا آگے کھڑا ہوا اور یہ کہا مسلمانوں میرا کلمہ سن لو، اور یہ کلمہ سنایا، کلمے کا ترجمہ سنایا۔ کسی نے کہا سیٹھ جی کیا بات ہے، آپ کی دکان تو بہت دنوں سے چلی آ رہی، آج کیا بات ہوئی آپ جو ہے کلمہ سنا رہے اور کلمے کا ترجمہ سنا رہے؟ فرمایا ایک مہمان رسول ایک طالب علم میرے پاس آیا اور یہ کہا سیٹھ جی آپ یاد دے دیجئے تاکہ میں اس میں سبق یاد کر لیا کروں گا۔ میں نے چراغ کو باہر کر دیا، اسٹول رکھ دیا اور یہ کہا میں یہاں بیٹھ کے یاد کر لیا کر۔ سیٹھ جو ہے خواب کے اندر ایک بہترین خوبصورت چہرے والے، نورانی چہرے والے خواب کے اندر آئے اور یہ کہا کہ تب تو نے میرے مہمان کے لیے ایک ذرا سا راستہ نکالا، کیا اللہ تجھے ایسا ہی چھوڑ دیں گے؟ جو ہے کلمہ سکھایا، کلمے کا ترجمہ سکھایا اور یہ کہا آج کے بعد تو دنیا کے اندر نہ رہے گا۔ مسلمان ایک وطنی بھائی ہے، ایک ہندو بھائی ہے، ایک جو ہے ہندو بھائی ہے، وطنی بھائی ہے، ایک طالب علم کے لیے ذرا سا راستہ نکالا، اللہ نے ہدایت کا راستہ نکال دیا۔ مسلمانوں تم تو اسلام والے ہو، تم مدرسے والے ہو، مسجد والے ہو، ایمان والے ہو، اسلام والے ہو، محمد والے ہو، صحابہ والے ہو، اور جو ہے بزرگوں والے ہو۔ مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ہم سب محنت کریں گے تو خدا کی قسم اللہ تمہارے گھروں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی طالب علم کے لیے کوئی راستہ طے کر دے، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، چار دیواری کا انتظام، پڑھانے والے کا انتظام، روشنی کا انتظام، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ سب چاہتے ہیں جنت کا راستہ آسان ہو جائے، سب چاہتے ہیں، تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں اگر جان دینا پڑ جائے دے دو گے؟ خدا کی قسم جان دے کر جنت مل جائے سودا سستا، سودا سستا۔ جانا تو سب نے ہے، جانا تو سب نے ہے، کسے نہیں جانا وہ ہاتھ اٹھائیں، کسے نہیں جانا؟ سب نے جانا ہے۔ اگر جان دے کر جنت مل جائے سودا سستا تو جان دینے کے تیار ہو؟ اگر جان مانگی جائے دے دو گے؟ اگر یہ ہاتھ مانگا جائے دے دو گے؟ اور اگر یہ مانگا جائے دے دو گے؟ اور اگر مال مانگا جائے تو؟ اب دیکھو ہاتھ کس کس کے اٹھے، دیکھو ایک، اچھا ماشاءاللہ اللہ تمہارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے۔ ہم کون ہوتے ہیں جان مانگے، ہاتھ مانگے، مال مانگے؟ ہم تو چٹکی مار کر کے دیکھتے ہیں کون اصلی کون نقلی۔ مسلمانوں جب کوئی بچہ دکان پر جاتا ہے سامان لینے کے بعد کیا کہتا ہے کہ رونگا دے دے، کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ رونگا دے دے، کیا کہتا ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کون اصلی کون نقلی بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بنانے کے لیے اس
زمین کو خریدا گیا اور ایک گز زمین کا ٹکڑا 9,000 روپے کی قیمت اللہ کے رسول کے گھر کو بنانے کے لیے. مسلمانوں کون نوجوان، کون اللہ کا شیر، کون اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ انشاءاللہ 12 گز زمین کا جو ہے میں لے کر کے دوں گا، 12 گز زمین کی قیمت میں ادا کروں گا. ہے کوئی نوجوان اس مجمع کے اندر صرف 12 گز زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بنانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں، اپنے بچوں کے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے بچوں کے عقائد کو بنانے کے مضبوط کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے آخرت کو بنانے کے لیے 12 گز زمین کا ٹکڑا. ہے کوئی نوجوان تو اللہ کا شیر اس مجمع کے اندر یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بنانے کے لیے انشاءاللہ میں تیار ہوں. جلدی سے کھڑا ہو جائے، آ جائے، ہمت کریں، ہمت مردان مدد خدا. جب آدمی ہمت کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، جب اللہ کی مدد آتی ہے کوئی نوجوان آ جائے. پہلی مرتبہ آنا ہوا، میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، ورنہ میں اس علاقے میں جب آتا ہوں آپ کے پاس میں گاؤں ہے نولا، 3 لاکھ روپے سے سٹارٹنگ ہوتے، 3 لاکھ روپے نقد آتے ہیں. اگر عورتوں سے کہہ دیا جائے کون ماں کون بہن ہے جو سونے کے کنڈل پہنچائے، 2 عورتوں نے سونے کے کنڈل پہنچائے، 1 سونے کا لوکٹ اور 5 سونے کی انگوٹھی. آپ سے تھوڑا آگے چل کے گاؤں پٹا ہے، وہاں 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے سے سٹارٹنگ ہوتی ہے. یہاں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے، آپ میرے مزاج سے واقف نہیں، میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، اور وقت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے. تھوڑا جلدی بتلائیں. کوئی نوجوان کوئی والدہ کے سال ثواب کے لیے، کوئی والد مرحوم کے سال ثواب کے لیے، کوئی دادی اماں کے سال ثواب کے لیے، ارے کوئی دادا ابا کے سال ثواب کے لیے. ارے اس وقت کو یاد کرو جب تم چھوٹا سا تھا، کبھی سر میں درد ہے، کبھی پیروں میں درد ہے، ماں کبھی سر دباتی ہے، کبھی پیر دباتی ہے، اللہ کے سامنے روتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو صحت دے دے، صحت دے دے، صحت دے دے، میری عمر میرے بیٹے کو دے دے. کے سال ثواب کے لیے 12 گز زمین کا ٹکڑا کون نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کون اللہ کا شیر ہے. ہمت کرے، ہمت مردان مدد خدا. جب آدمی سچے دل سے ہمت کرتا ہے تو خدا کی قسم اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. ہے کوئی نوجوان اس مجمع کے اندر، ہے کوئی اللہ کا شیر، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ صرف 12 گز زمین کی قیمت ادا کرے، 12 گز زمین سچے دل سے نام لکھوا دے. 2 قسطوں میں 3 قسطوں میں جمع کر دینا. چلو 2 قسطوں میں 3 قسطوں میں جمع کر دینا. ارے سچے دل سے نام لکھا دے. علماء کرام کی موجودگی میں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے ارے کل دینا، پرسوں دینا، ترسوں دینا، 1 ہفتے کے بعد دینا، 2 ہفتے کے بعد دینا. ارے چلو بقرعید سے پہلے جمع کر دینا، ثواب ابھی سے ملنا شروع ہو جائے گا. ہے کوئی نوجوان کوئی اللہ کا شیر اپنی والدہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے جو ہے 12 گز زمین جو ہے اس کی قیمت ادا کرے. اس مجمع کے اندر 1 منٹ کے اندر کون آتا ہے؟ بس چلو ہے کون آتا ہے؟ ہے کوئی اللہ کا شیر، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ یہ کہہ دے کہ انشاءاللہ میں دوں گا. آ جائے، ہمت کرے، آ جائے اپنے بچوں کے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آ جائے، ہمت کرے. صرف 12 گز زمین. ہے کوئی نوجوان، ہے کوئی اللہ کا شیر، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ. اچھا چلو ارادہ کرے کہ انشاءاللہ دیں گے. انشاءاللہ چلو ارادہ تو کر لیں، ارادہ بھی کرے، ڈر رہے کبھی پھنس نہ جاؤں. آ جائیں. اچھا چلو تھوڑا ہلکا کر لیتے ہیں، انجیکشن کیڑا ہے، درد زیادہ ہوتا ہے، چلو تھوڑا ہلکا کرتے ہیں. چلو بتلائیں 8 گز زمین ٹکڑے کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بنانے کے لیے. آپ اپنا گھر بناتے ہیں، اپنی بیٹھک بناتے ہیں، کوئی دکان بناتا ہے، کوئی ڈھیر بناتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بنانے کے لیے جو نوجوان، جو اللہ کا شیر، جو اللہ کے نیک بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ اس کے گھروں کو بنائیں گے، اللہ اس کے گھروں کو بنائیں گے. یہ مدرسہ ہے، کوئی میک ادا نہیں ساقی. یہ مدرسہ ہے، کوئی میک ادا نہیں ساقی.
یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. صرف 8 گز زمین کا ٹکڑا ہے. کوئی نوجوان اس مجمع کے اندر کوئی اللہ کا شیر کھڑا ہو جائے, جلدی سے کھڑا ہو جائے, ہمت کرے, آ جائیں. کون نوجوان, کون اللہ کا شیر, آ جائیں. 8 گز زمین کا ٹکڑا جو یہ کہہ دے کہ انشاءاللہ میں اپنی والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے, میں اپنے والد مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے, دادی اماں کے اصالِ ثواب کے لیے, دادا ابا کے اصالِ ثواب کے لیے وہ نوجوان کھڑا ہو جائے. ہمت کرے. یہ صدقہ جاریہ ہے. اب یہاں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہوگا. یہاں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے. خدا کی قسم اللہ کی رحمت تمہارے والدین کے قبروں کے اوپر برس رہی ہوگی. صرف 8 گز زمین کا ٹکڑا ہے. کوئی نوجوان, کوئی اللہ کا شیر, کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جائے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, اللہ تمہارے ماشاءاللہ. بھائی 8 گز زمین کا ٹکڑے کی بات چل رہی ہے. کوئی نوجوان, کوئی اللہ کا شیر. اچھا چلو ارادہ کریں اور نیچے آتے ہیں, تھوڑا سا اور نیچے آ جائیں. ارے ارادہ تو کریں. چلو 5 گز زمین کا ٹکڑا, چلو کون دیتا, چلو آ جائیں, ہمت کریں. صرف 5 گز زمین کا ٹکڑا آ جائیں. ہے کوئی نوجوان اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, مدرسے کو بنانے کے لیے آ جائیں, ہمت کریں. مفتی صاحب کا ساتھ دیں. اگر مفتی صاحب کی ہمت باندھو گے ثواب تمہیں بھی ملے گا. اگر مفتی صاحب کا ہمت ٹوٹ گئی تو اس کے ذمہ دار آپ. 5 گز زمین کا ٹکڑا کون نوجوان اس کی قیمت ادا کرے گا, آ جائے, ہمت کر لے. کوئی نوجوان ہے کوئی اللہ کا شیر کھڑا ہو کر کے یہ کہہ دے میں اپنی والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے, اپنے والد مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے 5 گز زمین کا ٹکڑا میں انشاءاللہ ادا کروں گا. کون نوجوان آتا ہے, کون اللہ کا شیر, کون اللہ کا نیک بندہ, آ جائے, ہمت کرے. ہے کوئی نوجوان 1 منٹ کے اندر کون آتا ہے, بس چلو 1 منٹ کے اندر کون نوجوان, کون اللہ کا شیر, کون اللہ کا نیک بندہ صرف 5 گز زمین کی قیمت ادا کرے, آ جائیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ہے کوئی نوجوان, چلو اچھا جو بھی آپ کی مرضی ہے, 2 گز زمین, 2 گز زمین, 3 گز زمین کی قیمت ادا کرے. چلو کون نوجوان ہے, کون اللہ کا شیر, جلدی کھڑا ہو جائے. کون پہل کرے گا اس مجمع کے اندر, کون نوجوان, کون اللہ کا شیر جو پہل کرے, آ جائیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے دے, تمہیں بیماری سے بچائے, پریشانی سے بچائے, ڈاکٹروں سے بچائے, عدالتوں سے بچائے. اللہ دونوں جہاں کی بھلائی نصیب فرما دے. کون نوجوان, کون اللہ کا شیر آتا ہے. حافظ مزمل سے 16 سے 5 گز زمین, 5000 نقد, 40 انشاءاللہ بابا. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب کے مولانا کے جو ہے مولانا ابرار الحق صاحب کے جو ہے بہنوئی ہیں ماشاءاللہ. کیا نام, حافظ مزمل صاحب. ماشاءاللہ 5 گز زمین کے 5000 روپے تو آ گئے اور باقی آ جائیں گے انشاءاللہ. 5 گز زمین کی قیمت ادا کریں گے انشاءاللہ. کتنی بیٹھ رہی ہے, 45,000, 40,000 روپے آ جائیں گے انشاءاللہ. 5,000 روپے جمع کر دیے. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. شاید بھوک لگ رہی, آمین آمین. آواز بھی نہیں نکل رہی ہے, کھانا میں نے بھی نہیں کھایا ہے. مفتی صاحب معلوم تو کر رہے تھے جی کھانا کھا لو, مگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مفتی محمد اکمل صاحب زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت تشریف لا چکے ہیں. اب حضرت کے ہوتے ہوئے جلدی بتا دیں کون کون حضرات, کون کون نوجوان. اللہ ہمارے حافظ مزمل صاحب کی جو علم عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان کو حاجی بنائے, حاجی بنائے, حاجی بنائے, حاجی بنائے, نمازی بنائے, دین کا داعی بنائے, لاعلاج بیماریوں سے بچائے, پریشانیوں سے بچائے, ڈاکٹروں سے بچائے, عدالتوں سے بچائے. مولا ہمارے حافظ
حافظ صاحب کی نسلوں کے اندر عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ جیسے بچے پیدا فرما دے اور کوئی 5 گز زمین کی قیمت ادا کرے. ہے کوئی نوجوان اس مجمع کے اندر، اب حضرت تشریف لا چکے ہیں، دیکھ کون نوجوان آتا ہے، کون اللہ کا شیر. آپ کے پاس 45,000 روپے نہیں ہیں، آپ کی جیب میں 10,000 15,000 20,000 اور آپ کی جیب میں 5,000 جو ہے وہ جمع کر دے، باقی کا وعدہ کر لے سچے دل سے. ہے کوئی نوجوان آ جائیں، ہمت کر لے. کون نوجوان، کون اللہ کا شیر، ہمت کرے. ہمت مردہ مدد خدا. جب آدمی ہمت کرتا تو اللہ کی مدد آتی ہے. ہے کوئی نوجوان تو اللہ کا شیر. ایک صاحب اور آ جائے، بس چلو ایک صاحب اور آ جائے. دیکھ کون نوجوان آتا ہے، کون اللہ کا شیر، کون اللہ کا نیک بندہ، جلدی سے کھڑا ہو جائے. ہمت کرے. ہمت مردہ مدد خدا. جب آدمی ہمت کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان کے اندر داخل ہوئے تو 45,000 دینار تھے اور جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو 5,000 دینار تھے اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کفن بھی پرانا تھا. میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام کی مبارک زبان پکار اٹھی تھی، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا.